میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا، جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو، حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو، مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا، کیڑی گل نہ تو صاف ستھرا بنا دینا ہے سن دس گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا، حوالے تو یورپ دے دینا، کوئی عقل والی گل کرتا ہے، کوئی سمجھ ہے اس گل دی؟ تو کی سمجھدا اسا ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ میں مرزائیاں نو نہیں نوازیا جاندا، جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، تے پتہ ہے کی کر دن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ہن بڈھے ہون یا جوان ہون، بدری ہون یا غیر بدری ہون، اکھاڑے ہون یا ویکھن والے ہون، سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو تھے۔ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا۔ تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے، پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تے تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا، تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں؟ اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمہ نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، 2 سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں۔ اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے۔ تہاڈے کول کوئی شے بھی کوئی نہیں تے گلاں تسی ریاست مدینہ نہیں کرنے۔ تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڈے بڑے تے کہہ گئے، اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ ساڑھے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے، تم پڑھے بھی کوئی نہیں ریاست مدینہ، مڑ کی تو یورپ دے گلہ والے دینا۔ میں جڑی گل کرن لگا نا وہ ذرا سمجھنی، حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے، گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں، جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے، حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا، یہ ہوتی ہے تبدیلیاں۔ حضرت عمر فرمایا بھی 2 گلاں، تو ہن ہو گیا امیر، یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جا تے یا مدینے چ رکھنے نو تے مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا، تو امیر آدمی، تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا، جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے؟ اے تبدیلیاں ہوندیاں، اس تے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی۔ چلیا جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے نا ریاست مدینہ والے، تے پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا، تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس، تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی، انہاں کہا جی پک رہی، انہاں کہا روٹی لے آؤ، انہاں کہا پک رہی۔ آخر حضرت عمر جلال چاہ گیا، فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب، تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھبے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں، اور جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھبے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے، تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار ہوری چیف جسٹس تے اتے ہوئے عمران، تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی، گلاں کر دے ساڈے نال بیٹھ کے، تو خود گواہ ہے اس شراب دا، تے 10 اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدو تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے، دسو کس نو انصاف لب سکدا؟ جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھاندا۔ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں، جس میں بات کر رہا ہوں گلا تسی مذاق بنا لیا دین نو، کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے۔ میں آکا پروٹوکول نہیں ہوندے اتھے، لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہو جائے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون، اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے، لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا۔ میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہن،
ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تو پڑھاندی کوئی نہیں یرا رویتن فهو رائن ورؤیا یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرین لا یرین لا یرین لا یرین الامر من رات لا یرا لا یرا والنهی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرا یان مرائن و مرائن ولالت من مران مرا یان مرائن و مرائن مرآت مراتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیت افل تفضیل المذکر منه ارآ ارآ یان ارآن ارائن و ارائن والمؤنث من رؤیا رؤیا یان عم و رؤیا وفعل التعجب من ما ارآہ و عربی و رأو و یراؤ یہ پھر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے پھر اس وقت توجہ میں جڑی گل کروں ساڑی تاریخ دے خلاف کہندے جی یہ ندی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی ساڑھا ایک تشدد دسو نا تسا کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ آباد ہے کوئی ڈویژن والے ساڑھے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد اتنے جڑا کوئی بندہ ارادہ کر سکتی تشدد دا پولیس والے نپ کے لے آندا سی میں کہا خبردار اس بچے نو کوئی کہنا ہے یہ تو ساڑھا اپنا بچہ ہے دسا کائنات کوئی بندہ ہوئے اپنے بچے شہید ہو رہے ہیں نپ کے لے آمد میں کہا نا اپنا بچہ ہے یہ اپنا بچہ ہے 12,000 بندہ شل کھاوے تو کسی نو چانڈ بھی نہ مارے جو تشدد کہنے تسی کی چاندے ہو سانو بھی دسو کی چاندے ہو اسی امن تے سکون نال کام کر رہے ہیں جی اسی بال باقی رہ گیا حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہے لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے نا ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے توجہ دیکھو جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی یا ایو الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَفِّمُونِي الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خَيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَدْعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَذَلَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ ورسولہ فلا طاعة لي علیکم جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صدیق اکبر پہلے خطبہ فرمایا بے حیائی کو تم رواج دیتے ہو دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا کیوں جی پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ادھر آؤ واپس ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی پھر کیا کرو گے کیوں جی سورہ ملک آخری آیت کیا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ اگر یہ پانی رب زمین کی تہہ تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا کون لائے گا تمہارے آپ پٹرو وہ کیا کہتے ہیں پمپ بھی فیل ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کوئی سمجھ آئے تمہیں میں کسی کے خلاف نہیں بولتا لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں باطل کو باطل کہیں امر بالمعروف کریں نہی عن المنکر کریں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی کیوں جی وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے صرف مسیحی نماز پڑھانے دیتا حضور نے نہیں وَلَا تَأْمُرُنَّ پہلے اس تو بعد بھی علماء دی ڈیوٹی ہے وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَا تَكْسِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ كَسْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ کیوں جی یہ ڈیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ نے کہ مولویوں کا کیا کام ہے میں کہا تمہارا کیا کام ہے ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے
اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد میں بابا جی تو مراد بزرگ لینا نیک لوگ تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو چلے ہو اے ساڑے بارے الزام مت لاؤ اسی تا سیاست دا رخ بدلیا ایتھے ساڑے کیڑے کیڑے امیدوارن جی کھڑے ہو اے دیکھو اے ویکھو اینا دے چہرے تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی اے دا ویکھو سارے زیارت کرو اینا دے چہرے ہیں اے ویکھو چمک دے ہوئے چہرے ایمان والے اے سارے کھڑے جناب سبحان اللہ اسی ریت بدلی دسو جی تواڈے وچ اسی کسی کو پیسے لین پارٹی فنڈ لیا کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعے نہ تواڈے کو فنڈ لیا ہوئے نہیں لیا اے دس ریت بدلی 70 سالہ جب یہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو جی ایم این اے بن جائیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ یہ تو آپ کی بد نصیبی آپ سے مراد آپ نہیں ہے ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیے کہ آؤ بھائی آؤ آؤ ادھر آؤ بیٹھ جاؤ جی تشریف رکھو آج بھی یہ ساڑھے نال کھڑے حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیباں خالی ہو گئی ہیں لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیباں بیچارے نہیں ان کا صلہ اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو جو نہ صحابہ دا قرض نہیں رکھیا تو انہاں دا قرض کتوں رکھنا وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا پیٹ پر پتھر باندھنی پڑتے ہیں لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے اچھا مولانا بھی آ گیا ماشاءاللہ دسو انج بھی کدی ہویا بندہ شادی دی برات چھڑ کے تے آ جائے توجہ بیٹھ جاؤ توجہ اسی حقیقت پاکستان تبدیلی لیانا چاہتے ہیں اسی حقیقت تبدیلی لیانا چاہتے ہیں میرے جیسا بندہ جی میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی میں تو اتھی لگا پھرنا کوئی لیاؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے جلے سانو تو اتنی پیشکشاں ہوئی اے ہون بھی کتوں سی تلگانگ والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی 20 کروڑ تک کوئی بندہ بٹھا دو میجر یعقوب صاحب نو 20 کروڑ تک انہاں کیا بٹھا دو اے گجرات دے چودھری لٹیرے او بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہاں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے انہاں کیا جناب میرے نال انہاں 1000 واری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی میں انہاں نال ملاقات نہیں کی تھی انہاں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہا کہندے جی مولانا نال ملاقات کراؤ میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی انہاں کہا جی زیارت کراؤ میں آکھا میں تانوں زیارت بھی نہیں کرانی کہندے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں میں آکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سیکھو میں تانوں دین بھی نہیں سکھانا میں آکھا تسا میرے نال ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا میں کہا تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی اے لین دین ہو رہا میں کہا میں اقبال کہندا اے جڑے جگر خون ہوے تے چشم دل وچ جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ اودے نال ویکھدا میں کہا میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی تسا کہنا او سوداگری ہو گئی میں کہا ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں کہندے کیا چاہیے آپ کو میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے توجہ بھائی توجہ اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے جڑے خاتمۃ النبیین پڑھ دے رہے حلف نامے لفظ خاتم النبیین ہے تے خاتمۃ النبیین پڑھ حضور حسن والی یہ گلاں جڑیاں قوم دے سامنے ہیں جی اے میں تو حضور اس واسطے گلاں بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو ہی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے وچ پڑھ دیاں تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی تھڑکی بھی نہیں جدوں مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا انہیں سٹی انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں تواڈے کسی صحابی نال ملاقات نہیں ہوئی اے گواہی دیوے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر
حضور نے فرمایا یا دبو من انا، فرمایا میں کون ہوں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ دسو یار گو بھی نہیں تھڑکی، ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں اسے لفظوں تے پریشانی ہوئی؟ یہ ساڈا سوال ہے بحیثیت مسلمان۔ میرا تے تواڈے کو جی حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا، تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین نہیں بولنا سی؟ پھر تو ہسیا کیوں ہے؟ کیڑی گل تو ہسیا؟ یہ تے ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا۔ یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا، بولیا جی؟ میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے۔ فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس۔ انہیں حضور عرض کی تھی حضور اج ایک گل ہور راندی، میں اے راندی کہ میں اس تے قلعے تے بدیا ہوندا سی، 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا۔ کھوتا تو ایک باری بھی نہیں بولیا۔ پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی؟ انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی۔ کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی۔ وہ اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے؟ ساڑھا اتنا ہی کم ہے بابا اذان دینی۔ میں تواڈے نال گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا۔ جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا، اللہ اس دن اودے کول بھی قصاص لوے گا، بلاؤ انہوں۔ اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا، فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار۔ میرے آقا اس ویلے رو پیسا نہیں، حدیث اپنا فرمان بیان کر دیا۔ اتنے عدل والا دن ہونا ہے یار، سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا، تو جنہ ختم نبوت ڈاکے مارے انہوں نے نہیں بلایا جائے گا۔ قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو انہوں جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان۔ اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا۔ ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے، جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے، تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان۔ وہ دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھنڈیاں ہواواں فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جان۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ۔ ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بیٹھ کے گل سنو، بیٹھ کے زور لاؤ نا شیرو، میں جو بیٹھ کے لا رہا۔ توجہ توجہ۔ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا، میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا، میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے، بدری بھی جا رہے، عشرہ مبشرہ بھی جا رہے، سارے جرنیل بھی جا رہے، مدینہ خالی رہ گیا۔ صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے۔ آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں، کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں، اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار، پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے پہلے۔ مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی، جدوں ساڑی میٹنگ ہوئی تھے سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے، 5 دن کے مہلت دیں، اینج کریں، انہاں ملاقات کریے، ہم وفد بھیجیے۔ جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ، میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد۔ میں کہا جدوں خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے، اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا، اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَأَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے، فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے۔ مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر، اور کیا ہے؟ کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا، مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا، تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں۔ امام حسین فرماتے ہیں مر جائے، مرنا تو ایک دن ہے، اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا، وہ کوئی روکتے نہیں نا، موت تے آنی آنی اور ایکو باری آنی، لیکن چاجدی تے آوے نا یار۔ میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا، تو میں کہوں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی، اس ویڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی، میں مکان بنا رہی سی، اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے۔ تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے، اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے، کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے؟ عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت دے مطابق، 3.5 لاکھ تے ساری کھڑی سی انہاں دی، پکی گل ہے۔ تے نبی نے صحابی کہو میں نو بھی لے چلو، انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پہ گئی، یار ایک بندے دا تو اضافہ ہو جائے گا نا یار۔ ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی، شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی، میں کہا جلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو، لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس ساڑھا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے، اور کی مقصد ہے ساڑھا؟ جب پیسے دی صداقری کرنی ہوں دی، جتنے ساڑھے ایم این اے بیٹھے اساں میں جو 2-4 تو جتوا ہی لینے سن، ساڑھے کول تو کئی پیشکش آئیاں الیکشن تو پہلے، ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے، بندے تے ہاتھ رکھو، پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے، میں کہے صداقری کدے ادھر جا کے کرو، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے۔ اساں جے ادھر صداقری کیتی ہوندی تے ہالینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا، نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی۔ ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بہ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان، پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راضی جام کافر مجوئے۔ اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے۔ اتنی وڈی گل کر گیا اقبال، جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے مٹھا شربت لب سکدا،
تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوزش کا دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا۔ اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینوں کہہ دے گا اینوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینوں کہہ دے گا اے ذلیل ہوے جنے مسیتاں دے سپیکر اتارے، اے تے تینوں کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے۔ کیوں جی؟ توجہ جی بچو، وہ تو اقبال سی نا جی کہندا اتھے پڑھدیاں کہنے لگا مدت محو تگو دو بودام رازدان دانش لو بودام باغبانہ امتحانم کردام اور محرمی گلستانم کردان اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے۔ ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا، اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھوں دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کیتی، میں کہا پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہا پھر کی کیتائی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا۔ جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے، اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نال ناراضن، وڈے وڈے پلازے والے ساڑھے نال ناراضن، وڈے وڈے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نال ناراضن، ملن والے ناراضن، اساں کسی دا کی کیتا ہے سوائے اس تو اے ہی ساڈا جرم ہے۔ خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم۔ نہ اسی کسی دا خون بایا نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے، ساڈا یا رسول اللہ جرم اے وے کہ اسی تواڈے صرف عاشق ہاں، اے ساڈا اے جرم ہے۔ میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل تے کتنے اسی خوش ہاں۔ غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدو مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چلدیاں میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل تے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی۔ حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی۔ سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل تے راضی ہاں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے۔ جدوں انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تو پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا، اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ جی توجہ، فرمایا بھئی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے تے باقی کمن جی اسی مال لے کے ہم اس بات پر راضی ہیں۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سرے محل دے نام تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ، جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا، بس آنا بڑی قریب ہے. انہوں نے تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے حکومت چلانے کی. ساڑھے فقیرہ کو مشورہ لوان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان. نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانتھ روڈ والے پرانے مکان واپس بھیجو. نہیں یہ بھیجن نا، اسی انہوں نے مشورہ دے رہے. عمران خان اپنا 300 محل والا خرید کے او تے میاں والی پیو دادے والے مکان چلے جائے واپس. دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان. زرداری نو کہو جڑا تو اسائنمنٹ دی ٹکٹاں بحال کردا سی نا بلیک، اس گھر وچ واپس چل. راتوں رات یہ سارے ٹھیک نہ ہو گئے. تو میں ساڑھے کو نسخہ موجود ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا، خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے. تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا، جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی، سویر تک سارے فٹ پاتوں تے ستے ہوئے سن اربا پتی بھی. انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گئے. او تو ایک رات کی گل ہے قبلہ. اے جڑا کہنے نہیں احتساب عدالت نبدی ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں. پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا. جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی؟ قاضی شریح کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حضرت عباس نے بلا لیا. پرناڑا حضرت عباس تھا، انہوں کھیڑیا تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا. حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریح نے. انہیں کہا جی پرناڑا کیوں پٹیا؟ انہیں کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی، میں جمعہ پڑھان جا رہے سی، میرے تے پہ گئی، میں نے دوبارہ کپڑے بدلنے پہ. انہیں کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر. بس انہیں کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے. انہیں کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا. حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے. انہیں کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے. میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا. پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے پواں گا جی میں حضور بیٹھے سن. آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے. حضرت عباس کیا بس اتنا ہی ویکھنا سی. عمر امیر بنن تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی. آج پرنالا ہی نہیں، میں پورا مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا. یہ اسلام ہے. میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اسلام ہے. ساڑھے نہ مذاق کر دے ہو تسی، دین نہ مذاق کر دے ہو بے کہ بڑے بڑے ہو جاتے. خدا نے وہ بندے ہو جو پاکستان نہ بن جاتا. عمران تو کتنے ہونا سی؟ اے باقی جتنے آنے نہ کتنے ہونا سی. خدا دا شکر تسی دا سجدے ہی پہ رہو نا. لٹ مار نو چھڑ کے حضور دی امت نو لٹ مار دے بڑی دور. تانوں پتہ نہیں جی کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا؟ حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی، اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی. تے منہ دے بارے تو کوئی اینج کرے تو بندہ منہ بچاندا تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی. فرمایا جبریل اے دا کی جرم ہے اس عورت دا؟ عرض کیتی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی، بدھی ہوئی سی، بھکھیا مر گئی. نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیں دی. حضور دے قلعے تے بدیاں بلی مر گئی تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی. دسو جے دے قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزا وے تے جے دے دور اقتدار بچے مر جائیں کیوں جی؟ جنہ دے دور اقتدار بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی، میں اپنے بچے بیچتی ہوں. سمندر نہرہ میں چھال مار دے من، دریائے راوی چھال مار دے من، ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردنہ ماما کٹ دے من، اپنی بھی کٹ دے من کہ میرے کو گھر دا چلہ نہیں سی چلدا. انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھکھیا مرتی رہی. جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی. اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو. اے ڈھڈ اج تک کسی دا نہیں بھریا. واپس کرو ارباں روپے قوم دے. جی بادشاہ سانو دے ووٹ میں دینے سارے واپس کر دیں گے. جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تو 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا. میں تے شادی حالت نہیں جانا، میں نے زبردستی لے گیا نا. میں تو شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ، سارے نکاح بھی سادہ کرو، بالکل اپنے سارے کام سادگیاں چ اپناؤ. اے جناب گھر دی روٹی پکاؤ، وچ آلو تے جناب گوشت پا دو اور شورما بڑا سارا بنا دو جناب. وہ دو انہوں نے کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی. یہ جی فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. پڑھ مڑ کیسے جی پانا نا یہ تے کسے نہیں بھریا. کیوں جی گھر راجے دا کسے نہ بھریا. سوڑا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ.
سمجھ آئی بات؟ یہ تو گھر کسے نہیں بھرے آج تک، یہ پیٹ تو نہیں بھرے، سادگی تاں ہی نا۔ حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا، کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جن مرضی آوازاں کر، جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا۔ تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے وچ؟ کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا، کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے؟ کوئی اپنے مشیراں وزیراں نو کوئی تبدیلی فرمائی نے؟ وہی پروٹوکول۔ میں گیا نا جی ادھر ڈیرا غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دتیاں اتھوں دے ذمہ دار، شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی، بڑی مہربانی۔ ایویں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے، اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی ہوٹر چل رہا ہے، یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا، زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی ہیں۔ میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کم کرن، اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں۔ آخر ڈیرا غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وقت کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہنے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی؟ نہ دن آرام نہ راتی آرام، ہن تسی جانا کدھر ہے؟ میں آکھا اسی جانا ہے میاں والی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا۔ انہوں نے کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے۔ میں آکھا اسی تے چلدے ہی۔ انہوں نے کہا اللہ دے حوالے، راہ تے مرو یا زندہ رہو تہاڈے۔ کیوں جی؟ میں آگا تسی دے جے ایک دن نہیں چلے ساڑھے نال، کیوں جی؟ میں کہو اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دی گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے ہو موتر پیندے ہوندا، انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھ دین۔ میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں، ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے ہاں کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی، میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی، میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی، میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف۔ گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کاڑی ہوڑوں نہیں راندی، کوئی لاکھ دوائیاں لائے۔ امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں، میرے نانا جان کی گردن۔ کیوں جی؟ پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے، پھر ہتھیلیاں ایسی تھی، پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی، پھر ابرو ایسے تھے، پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی، حضور یہاں پاؤں رکھو، حضور یہاں پاؤں رکھو۔ کیوں جی؟ اسی تے راتی میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں، میں جب پڑھنا شروع کردا تے بھی نیند آ جاندی، تاکہ وہ شیطان کہنا بھی تو پورا حلیہ پڑھ کے سونا ہے۔ میں کہا ہاں سونا ہے، کہنا لو ہن میں تو اکھاں بند ہو جاندی ہیں۔ لوگ جنہاں نوں بلڈ پریشر ہے نا، اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نوں نہیں، میں کوئی بلڈ پریشر نہیں، میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا، ہے کوئی تصور پتہ کردا، میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا۔ بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہوے۔ اے جڑا میرا بہنا ہے ایدے وچ گل ہو رہے ہاں جی ہاں کیوں جی؟ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہاں جی یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی اے دے وچ گل ہو رہی، بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں۔ میں تو نہیں پڑھیا، میں علماء بیٹھے تو میں دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین ہے، حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بنائی ہوئے، میں نے کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت، ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا، آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے، او حکیم جدوں رستے چ آ رہے سی اتوں کہندا اچھا جی میں واپس جا رہا، امیر المومنین دا وصال ہو گیا۔ انہاں کہا جناب تانوں کیویں پتہ؟ کہ فوناں دا زمانہ تے آیا نہیں۔ انہاں کہا اے بکری ویکھی نے؟ انہاں کہا ہاں۔ انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں۔ جدوں تک حضرت عمر زندہ سن نا بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھاندی۔ اے بکری جڑے غیر دے فصل وچ بڑی کھڑی ہے دا معنی امیر المومنین دنیا تو چلے۔ اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا تے باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بنائی ہون، جناب جی فلان جی گھر گھر ہسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے۔ ہاں اے ضرور ہویا کہ قیصر و کسریٰ دیاں فوجاں نو لمیا پا دیتا انہوں نے۔ کیوں جی؟ اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک وچ ماہان آیا، انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے، پھٹی ہوئیاں پگڑیاں ویکھیاں، پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے،
اور جنگاں لڑ لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے تے او بڑا گنڈا سی 6 لاکھ فوج دے کو صحابہ 36,000 اور کہنے لگا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجهد والجوع فهلموا الی ان اوتی كل رجل منکم 10 دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الى بلادکم فاذا كان من العام المقبل باسنا لكم بمثلها اور کہنے لگا اے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تو آنو مدینے جو کٹ کے لائی تسی بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو آؤ ہر فوجی نو بھیجو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا سالانہ کپڑے دیاں گا روٹی دے پیسے دیاں گا آؤ دانے دیاں گا چلے جاؤ مدینہ پاک واپس پریشان نہ ہونا آئندہ سال پھر بھیج دیاں گا اے انہیں جدو صحابہ نو تانا دیتا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کیوں جی عافیہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں سویرے کون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا کیوں جی یہ دی ماں نے میں نے گل کی تھی ہر روز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا تینو چھڑان راتی صلاح الدین ایوبی نہیں آیا شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا التمش نہیں آیا شیر شاہ سوری نہیں آیا طارق بن زیاد نہیں آیا اے انہوں تانے دیں دیں اور رو کے منہ پرا کر لیں دی جے کوئی ہوندے تو انہیں کہنا سی پتر بس پہنچن والے نہ آ گئے 16 سال ہو گئے نو انتظار اچ بیٹھی محمد بن قاسم دے انتظار اچ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امید ہے پوری دنیا دی امید ہے پوری دنیا تواڈے ول ویکھ رہی کسی دی گل وچ نہیں آنا نہ اسی تشدد پسند نہ اسی تشدد دی حمایت کردے ہاں نہ اسی کسی دے قاتل ہاں نہ قتل دی حمایت کردے ہاں لیکن ایک کان کھول کے سن لو حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھے گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے ہر چیز قربان کر دے بات سنیں بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی اب ہندو میرے خلاف ہندو بھی کلپ چلاتا ہے کہتا ہے یہ خادم رجوی کہنا یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملہ ہے اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا انہاں دے کون ہوندے مذہبی اسی بھی کدی کیا تو اڑا پنڈت بڑا کٹر ہے کیوں جی سانو تو ساڑھے ڈیڈے تا درد ہی کد نہیں ہویا ہندوانوں میرا کیویں درد ہویا پتہ اور کہنا یہ کٹر ملہ ہے خادم رجوی کٹر ملہ میں آکھا گاں دا موتر پینا لیا ظاہر ہے میں دودھ پینا پتہ ہے میرے بارے ہندوانوں کی تکلیف ہوئی وہ کہندے اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڈن والا اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڈن والا اسی تے انہاں دا بیڈمنٹن کھیڈن والا ہیرو بنایا سی اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا اور کہندا قطب الدین ایبک آیا اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جنہاں ساڈے بڑیاں نوں جناب چھکے چھڑا دیتے پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے انہیں کہا کدھر جا لیا انہیں بادشاہ والی کباب کھول کے تھلے والا کپڑا بکھایا انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے بدلہ لین جا رہے ہیں اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبدالقدیر کو میں پوچھے سی میں کہا تسی اے دے نام تے کیوں بنایا کہندا تانوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی تے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا کہندا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی میں اب ڈاکٹر عبدالقدیر کو پوچھا میں کہا جنوں چھڑ کے گئے سی پیچھے قطب الدین ایبک تو پھر ادا کیوں نہ بنایا میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا انہیں کہا تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا اٹھ کے نا میرے ہاتھ دو میں ناپ لیا انہیں کہنے لگا او دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا میں کہا تو ویکھن گیا نارکلی کہندا کوئی نہیں گیا تو میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا تو تینوں چاہیے سی بنانا کہندا پھر افسوس ہے میں نے بھی بنانا چاہیے سی اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین او دا شہاب الدین محمد غوری دا میں او دے مزار دے سرگی حاضری دین گیا چکوال موڑ تو جدو میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو کہنا نہ 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 ادھر نہ جانا رات لٹے جاؤ گے سویر ہوئی گی تو پھر جانا شہاب الدین محمد غوری دا مزار وال نہ جانا ہے تو بڑی لٹ مار ہوندی میں ڈرائیور ہے مڈے چوچے میرے نال میں کہا چلو گڈی ہونے چلو کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی تو پھر میں کہا چھوڑو یار ایڈا بڑا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے
اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں، چھڈو پرے پھر اسی امراض تو مڑاواں گے، کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں، ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر، سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی، بندہ ملنا تو درکنار ہے، اوندا مت چڑی نہ بندہ تربیت پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا، سانو چڑی بھی اڑدیا نہیں ملی، شہاب الدین غوری ساڈے کار نال چلیا، میرے مہمان آ رہے ہیں، ہاں جی اسی جنوں من اسی جاندے ہاں، انہوں من کے جاندے ہیں، جنا من کے گیا سی، اسی اتنے فاتحہ پڑھن بیٹھے تے پتہ لگتا سی اتنے ہزاراں دا اجتماع ہے، میں منڈے نو کیا میں کوئی بندہ ہے، کہندے جی ایک بھی کوئی نہیں، میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی، اتنے ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے وچ، ہاں جی چس آ گئی اتنے فاتحہ پڑھن، میں کہا میں شیر بندے کو آیا، ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر۔ لو جی میری گل مک گئی، آخری میں تانوں شیر بنانا، شیر تو تسی پہلے بھی ہو، میری گل گدڑ سونی نہیں سکتے، توجہ، جب تک سورج چاند رہے گا، 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 لو جی